السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی ولادت پہ ہونے والے معجزات اور واقعات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اس امت کے نبی کی ماں بننے والی ہوں؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں اس بچے کی پیدائش ہو تو کہنا اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی، ہر حسد کرنے والے سے، اور بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو، اور اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیدائش کے ساتھ نور ظاہر ہوگا، جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات پھر بھر جائیں گے، آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان میں سایہ ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام بصرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور حضرت آمنہ سے حضرت سیدہ نے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، اور جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، جس دوران آپ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ نانہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، ایک ماہ تک بیمار رہی اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا، اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے نانہال میں ہیں، اور انہیں لینے کے لیے عبد المطلب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ آپ کی تدفین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ عباسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کئی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نال کٹی ہوئی تھی۔ انور نال بچے کی پیدا ہونے کے بعد دائی کٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کے حیران ہوئے، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے کئی لوگ سالوں سے سالی اور قحط کا شکار تھے۔ درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کئی الفاظ یہ ہیں، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے والدہ نے مجھے جنم دیا تھا، ان سے ایک نور نکلا
اس نور سے شام کے کئی محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹ کی جاردانی تک نظر آئے۔ ساحلی نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ اے اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر و سبحان اللہ باکرات وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور سب میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت قول ہیں۔ ایک روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایات میں 8 ربیع الاول کو، ایک روایات میں اول کی۔ اس سلسلے میں اور بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو کئی طریقہ حساب سمیت تاریخ نکالی گئی، تو آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ اس باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد الرحمن کی والدہ کہتی ہیں، جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دایا تھی، ان کا نام شفا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو ملی تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پائے گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ رحمت والا ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ رحمت والا ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے سجدہ کیا، پھر اس سجدے سے سر اٹھا، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور خانہ کعبہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لیے رہے اور طواف کروایا، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ عرب کے ایک دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر اوپر سے ہٹ گیا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت عالمین بن کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے آخری پیغمبر ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر